سوال نمبر 37 ہے، خرم شہزاد کا ملتان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حکومت کے خلاف کلمہ حق کہا تھا، تو اب جو ریاست کر رہی ہے اس میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں بات آپ کی صحیح ہے، ریاست کوئی اب سے نہیں کر رہی ہے، ریاست تو ہمارے ساتھ پچھلے 70 سالوں سے کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے مجرم اس وقت سیاستدان ہیں نا، جو ان لوگوں کا اعلی کار بنتے ہیں۔ جب تک یہ حکومتوں کے اندر ہوتے ہیں اس وقت تک یہ اسی ریاست کے اور ان ریاستی اداروں کے بینیفیشری ہوتے ہیں، انہی اداروں کو یہ اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں اور ادارے ان کو یوز کرتے ہیں، اپنی مرضی کے ڈیسیژن لیتے ہیں، عدالتوں کے ذریعے بھی اور فوج کے ذریعے بھی، ایجنسیوں کے ذریعے بھی اپنے مخالفین کو پکڑ کے جیلوں میں ڈلواتے ہیں، نیب کے ذریعے کیسز بنواتے ہیں۔ خان صاحب کیا کچھ نہیں کرتے رہے اپنے دور میں۔ آج خان صاحب اور پی ٹی اے والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ پھر جب ان کا داؤ چلے گا وہ بدلہ اتاریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہیں سے تو اب سٹارٹ لینا ہوگا کہ ان سیاستدانوں کو اب طے کر لینا چاہیے کہ یہ اعلی کار نہ بنا کریں ان لوگوں کے، اور یہ نہیں ہے کہ جب آپ حکومت سے نکالے جائیں تو ووٹ کو عزت دو، اور جب ایکسٹینشن دینے کی باری آئے تو پھر آپ بوٹ کو عزت دو۔ یہ کام تو نہ کریں۔ حکومت میں ہو تو سیم پیج، نکالے جائیں تو میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیں۔ کوئی بھی بھائی جہاد کو نہیں کر رہا، کوئی پولیٹیکل لیڈر جتنے آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، اگر ان کے ماضی کے ساتھ آپ ان کو دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا یہ نظریاتی اس وقت ہوتے ہیں جب ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، ادروائز یہ کوئی نظریاتی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جماعت اسلامی خود اسٹیبلشمنٹ کا کتنا عرصہ اعلی کار بنی رہی ہے قاضی صاحب کے ذریعے۔ پہلا بندہ منور حسن آیا جس نے دلیری دکھائی ہے، اور اس کے بعد تحویل قبلہ ہوئی ہے جماعت اسلامی کی۔ اس سے پہلے تو یہ اپنے زمانے کی پی ٹی آئی تھی، اپنے زمانے کی نون لیگ تھی، بے نظیر کی حکومت یہ گراتے تھے، نواز شریف کی حکومت یہ گراتے تھے۔ جس طرح پی ٹی اے والوں نے دھرنوں دے کے نواز شریف کی حکومت گرائی، اور پھر بعد میں پی ڈی ایم نے ان کی حکومت گرائی عمران خان صاحب کی، تو یہ سارے اس طرح ہی کرتے رہے۔ اب آگے کوئی جماعت اسلامی نے کوئی لرن کیا ہے، اور سراج الحق صاحب بھی کریکٹر والے انسان ہے جی، میں تو باقیوں سے بہتر انہیں سمجھتا ہوں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ مذہبی پیشوا ان کو مانے ہوئے نا سیاسی لیڈروں کو، یہ ہاتھ دیکھیں میرے، ان لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ سامنے اور باتیں کرتے ہیں، چھپ چھپا کے یہ ملتے بھی ہیں انہی ادارے کے لوگوں کو کہ ہمیں حکومت میں واپس لائیں، سامنے آگے تقریریں کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ رول آف لا اور ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیں بھائی، اب یہ غم آپ کا اللہ ہی ختم کر سکتا ہے کہ یہ آپ جن لوگوں کو مسیح سمجھتے ہیں وہ بھی دجال ہی نکل آتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ بس لوگوں کی اپنی اپنی محبتیں ہیں، بعض لوگوں کو ڈالرز نظر آ رہے ہیں، بعض لوگوں کی ایک جذباتی ایفیلیشنز ہیں۔ ہم تو بھائی علمی لوگ ہیں، میں علمی طور پر بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ 2014 کے جو دھرنے تھے یہ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا تھا، ورنہ آج ملک کی حالت نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے میں یہ بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ 2022 میں جو کچھ خان صاحب کو پی ڈی ایم نے جس طریقے سے ہٹایا، یہ ایک اور چھرا گھونپا گیا کہ ان کو ایک وکٹم کارڈ مل گیا۔ 5 سال پورے انہوں نے، تو عوام فیصلہ کرے گی، تم لوگ کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے یار کہ بھئی کون ہمارا حاکم ہوگا؟ تم لوگوں کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے تو پرائم منسٹر ہٹاؤ اور لگاؤ، جاؤ اپنے اپنے کام کرو۔ یہ ابھی میری ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے، میں نے اس میں بڑے کھل کے باتیں کی ہیں، عدلیہ کے حوالے سے بھی اور فوج کے حوالے سے بھی، بالکل انصاف کے اوپر مبنی۔ یہ جہاد ہے، میں اپنی زبان سے کر رہا ہوں۔ باقی اگر آپ لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں کہ میں روڈز بلاک کروں گا یا میں اسلحہ اٹھا لوں گا اداروں کے خلاف، تو بھئی یہ ہم کام نہیں کریں گے۔ ہم اس چیز کو نہ تو دہشت گرد تنظیموں کے حق میں صحیح سمجھتے ہیں، نہ پولیٹیکل جماعتوں کی دہشت گرد تنظیموں کے حق میں صحیح سمجھتے ہیں، نہ مذہبی جماعتوں کی دہشت گردی والے ونگز کے حق میں صحیح سمجھتے ہیں، نہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو ایجنسیوں کے حق میں صحیح سمجھتے ہیں، نہ عدلیہ کے حق میں صحیح سمجھتے ہیں۔ ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم جب بھی کریں گے اپنے زبان سے جہاد کریں گے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنا حکومت کا کام ہوتا ہے، ہم نے اپنی زبان سے روکنا ہے۔ رہا امام حسین علیہ السلام کی مثال دینا، تو امام حسین علیہ السلام کوئی وہاں پہ جہاد کرنے اور ان سے
تلوار کے ساتھ لڑنے نہیں گئے تھے، وہ تو اپنی پولیٹیکل موومنٹ کو لانچ کرنے کے لیے گئے تھے. یہ قتال تو ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا بنو امیہ نے، ورنہ اپنے بیوی بچوں کو میدان جنگ میں تو نہ لے کے جاتے. وہ کوفہ شفٹ ہو رہے تھے، وہاں شیعہ علی کی اچھی خاصی تعداد تھی، تو انہوں نے کہا میں وہاں سے دعوت کا کام اپنا شروع کروں گا، اور الٹیمیٹلی جب میرے پاس پاور آئے گی تو پھر میں یعنی حکومت وقت کے خلاف قتال کروں گا. لیکن وہ قدرت کو کچھ اور منظور تھا. اور اس زمانے میں تو امید بھی تھی کہ چلو نبی الاسلام کو گئے ہوئے دنیا سے 50 سال ہوئے تھے، آج 1400 سال ہو چکے ہیں بھائی. کن لوگوں کی بنیاد کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ملک کے اندر انارکی پھیلا لیں؟ اور جو ہے وہ ہمیں بھی لوگ مثال دیتے ہیں، جی حضرت حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں علی بھائی، اور حسینی نہیں بنتے. یہ کوئی حسینی بننا نہیں ہے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ دیکھیں وہ بڑوں کے دماغ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے بارے میں کتنے یعنی نیگیٹو ہو چکے ہیں. ابھی جو آرمی چیف نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہہ دیا. حالانکہ میں اس بات کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. چھری کا استعمال غلط ہو سکتا ہے، چھری کو تو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، اس سے سبزی کٹتی ہے. سوشل میڈیا اس وقت دعوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کو کیٹاگوریکلی شیطانی میڈیا کہہ دینا یہ بالکل غلط ہے. لیکن وہ اپنی جگہ حق بجانب ہے یہ سننے کے اوپر، سوچنے کے اوپر. ایران پاکستان میں حملہ کرے، آپ اپنی فوج کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. جی فوج جواب دے. فوج جب جواب دیتی ہے پھر گالیاں نکالتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے جواب دیا ہے، اصل میں تو یہ ملے ہوئے. تو ظاہر ہے پھر وہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی یہی کچھ ہی سوچیں گے. آئے دن آپ لوگ کمپینیں چلاتے ہیں، پھر ہماری جیسی آوازیں تو پھر خود بخود دب جاتی ہیں نا. جب ہم بڑوں کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ انجینئر صاحب ان لوگوں کے حق میں بولتے ہیں، اور یہ تو یہ کر رہے ہیں ملکی اداروں کے بارے میں. مجھے بتائیں آپ لوگ خود جا کے سام لڑوا لیتے ہیں 99 کے اوپر، تو ہم کہاں تک آواز آپ کے لیے اٹھائیں؟ پوری کوشش کرتا ہوں میں، بالکل وانگے دور اٹھاتا ہوں میں. تو ہمیں نہ کوئی بتائے کہ ہم سے زیادہ کوئی نظریاتی ہے. جب تم لوگ اسی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کے باجوہ صاحب اور فیض حمید کے ساتھ مل کے تو تماشے لگائے ہوئے تھے، ہم تو اس وقت بھی نظریاتی تھے کہ ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. سیم پیج کے جب تم نعرے لگاتے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس طرح نہ کرو، تمہاری بھی باری آ جائے گی. جب ان کو چوکیدار کہتے تھے، میر جعفر کہتے تھے، میر صادق کہتے تھے، ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو آج دیکھ لیں ہمارے جیلم شہر سے وہ فواد چودھری کدھر گیا، الیکشن میں نہیں اس کو لڑنے دے رہے. تو یہ اس طرح نہیں میرے بھائی، ذرا ان کو مذہبی پیشوا نہ مانے یار، چھوڑ دیں. یہ لوگ صرف مذہبی تڑکا لگاتے ہیں، مذہبی ٹچ.